بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہماری قوم نے ایک جٹ ہو کر ہمیں آپ کے حضور میں اس لیے بھیجا ہے کہ حضور سے عرض کریں کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ایسا مذہب جو کسی اور مذہب سے نہیں کھاتا، بالکل نیا مذہب۔ ہمارے شہر کے کچھ نادان لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ہم نے جب اس پر زور دیا کہ اس نئے مذہب کو چھوڑ دیں تو وہ بے وقوف وہاں سے بھاگ کر حضور کی حکومت میں آ گئے ہیں۔ ہم ان کو واپس لے جانے کے لیے حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ نجاشی ان کی باتوں کو سن کر بڑا تعجب کر رہا تھا اور اس نے کہا، نیا مذہب ایجاد کیا ہے، لوگ جادو کے شکار ہو گئے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، جناب، ہم کو خود افسوس ہے، محمد ایسا جادوگر ہے جو اس سے ایک بار بات کر لیتا ہے وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اس نے ہماری قوم میں ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا ہے، نیا مذہب ایجاد کیا ہے۔ حضور ان لوگوں کو بلا کر معلوم کر لیں۔ نجاشی نے کہا، میں ضرور بلاؤں گا، مجھے ان کو دیکھنے کا شوق ہے، وہ اپنے آپ کو کیا بتلاتے ہیں۔ عمرو بولا، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، بھلا مسلمان بھی کسی مذہب کا نام ہو سکتا ہے؟ اب وزیر اعظم اٹھا، یہ بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے کہا، حضور، یہ مسلمان نئے مذہب کے ماننے والے ہیں، میں ان سے مل چکا ہوں، وہ عجیب عقیدے رکھتے ہیں، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ بت پرست۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں اپنے نئے مذہب کی تبلیغ ملک حبشہ میں نہ کر دیں، اس لیے میرے خیال میں ان تمام لوگوں کو اس وفد کے ساتھ روانہ کر دیجیے اور اپنے ملک اور اپنی قوم کو ان کی شرارتوں سے بچائیے۔ نجاشی نے کہا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اچھا مسلمانوں کو بلاؤ۔ وزیر نے کرنل کی طرف اشارہ کیا، وہ دربار میں باہر آیا، کچھ سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مسلمان کی اور چل پڑا۔ مسلمانوں کو پہلے ہی ڈر تھا، وہ سہم رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ مکہ میں ان کی اتنی سختیاں ہوئی تھیں کہ وہ وہاں جانے پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ مر جائیں گے مگر یہاں سے ہرگز نہ جائیں گے۔ جب عیسائی سپہ سالار ان کی طلبی کے لیے آیا تو سب لوگ اس کے دربار میں پہنچے، سب نے بادشاہ کو سلام کیا۔ نجاشی نے ان کو بیٹھنے کے لیے کرسیاں ڈلوائیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو نجاشی نے پوچھا، کیا تم نے کوئی نیا مذہب ایجاد کیا ہے تو جو عیسائیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ حضرت جعفر جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، اے لوگوں، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ تھی، بدکاریاں کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتے تھے اور ہر مضبوط ہر کمزور کو پیس ڈالتا تھا۔ گویا دنیا بھر کے عیب ہم میں تھے۔ خدا نے ہم پر رحم کیا اور اپنے پیارے نبی کو ہم پر بھیجا۔ اس نبی کی شرافت، دیانت اور صداقت کو ہم خوب جانتے تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی، ہمیں سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم نے اس کی بدکاریوں سے توبہ کی، ہم نے اس کی دعوت مانی، خدا پر ایمان لائے، شرارت اور بت پرستی چھوڑ دی۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم پر سختیاں کرنے لگی۔ ہم پر ایسے ایسے ظلم کیے گئے جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مضبوط کیا گیا اور ہم پھر تباہی کے گڈھے میں گر پڑے۔ ہم نے تنگ آ کر پناہ لی، اب یہ ہم پر پھر ظلم و ستم کرنے کے لیے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ نجاشی اور تمام درباری پوری توجہ سے حضرت جعفر کی باتیں سنتے رہے۔ جب خاموش ہوئے تو نجاشی نے کہا، جو باتیں تم نے بیان کی ہیں وہ تو کچھ بری نہیں۔ حضرت جعفر نے کہا، آپ ان سے پوچھیے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ اب مسلمانوں کی باتیں نجاشی کے واسطے سے عمرو بن عاص سے شروع ہوئیں۔ عمرو نے جواب دیا، اس میں سے ایک بھی غلام نہیں ہے، سب کے سب آزاد ہیں۔ حضرت جعفر نے پوچھا، ہم میں سے
کسی نے کسی کا خون کیا ہے؟ تمہارا دامن اس الزام سے بھی پاک ہے۔ جواب ملا، ہم میں سے کسی نے کسی کا مال چرایا ہے؟ نہیں۔